السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی میں آپ کا اپنا ڈاکٹر بزمی بھٹی اور آپ سب دوستوں کو چینل ڈیرا بزمی دا میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کریں گے جانوروں کی نہایت اہم ایک عام مگر خطرناک بیماری کی۔ وہ ہے جی جانوروں میں پینومونیا یعنی سانس کی نالی کا انفیکشن۔ تو جی آج ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ پراپر اس ویڈیو میں گائیڈ کریں گے کہ نمونیا کیوں ہوتا ہے، نمونیا جانوروں میں کیسے ہوتا ہے، نمونیا کی پہچان کیسے کرنی ہے، نمونیا کا علاج وغیرہ کیا کرنا ہے، یا انجیکشن نمونیا میں کب یوز کرنے ہیں، اور باقی کچھ تھوڑی بہت مسٹیک ہیں جو میرے تمام فارمر بھائی یہ مسٹیک کرتے ہیں، تو جی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں، انشاءاللہ میں آپ کے تمام ڈاؤٹ جو نمونیا کے بارے میں ہے وہ کلیئر کر دوں گا۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، چلیں۔ تو جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نمونیا کیا ہوتا ہے۔ جانور کے پھیپھڑوں کے انفیکشن کو نمونیا کہتے ہیں۔ نمونیا میں اکثر اوقات پھیپھڑوں پر دباؤ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کی سانس دب جاتی ہے اور جانور سانس کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے اور جانور جلدی جلدی سانس لینا شروع کرتا ہے۔ باقی جانور کمزور بھی ہو جاتا ہے، جانور میں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جانور کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور جو دودھیل جانور ہوتے ہیں دودھ دینے والے، ان میں تو اکثر 20 سے 25% دودھ کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ تو آگے بھائیوں بات کرتے ہیں کہ نمونیا کب زیادہ اٹیک کر سکتا ہے جانوروں پر، خاص کر کے اب یہ جو موسم چل رہا ہے نومبر کا، ہمارے ہاں تو خشک سردی ہے، اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رات میں ٹمپریچر کا گر جانا اور صبح ٹھنڈی ہوا کا شروع ہو جانا۔ تو جانور اکثر اوقات ہم ٹھنڈی ہوا میں باہر نکال لیتے ہیں، جب جانور کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو جانور نمونیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مونسون کا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا مونسون کا موسم شروع ہوتا ہے، تو جانور یا فارم یا جو شیڈ ہمارا بنا ہوتا ہے، جس جگہ پر ہم جانوروں کو باندھتے ہیں، اس جگہ کا گیلا ہونا، مٹی کا ٹھنڈا ہونا اور پانی کی وجہ سے جب نمی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی جانور کے پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا کر دیتی ہے اور نمونیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بات کرتے ہیں کہ صفائی کی کمی۔ ہمارے جانور جس جگہ پر باندھے ہوتے ہیں، جیسے یہ میرے پیچھے جانور بندھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ جو باڑا وغیرہ بنا ہوتا ہے یا جو شیڈ وغیرہ بنا ہوتا ہے، اگر اس میں صفائی کی کمی ہوگی، ہم صفائی کا مناسب اچھا انتظام نہیں کریں گے تو جی بیکٹیریا پیدا ہوں گے اور جانور کی سانس کی نالی میں انفیکشن پیدا کر دیں گے اور جانور کو آٹومیٹک خود بخود نمونیا ہو جائے گا۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں ہمارے دودھ دینے والے دودھیل جانور، ان سے ہم دودھ تو کافی مقدار میں حاصل کرتے رہتے ہیں مگر ان کی خوراک پر توجہ نہیں دیتے، اور جانور میں جب کیلشیم منرل وٹامن کی کمی ہوتی ہے تو جانور کمزوری کی طرف آ جاتا ہے اور جانور کو نمونیا ہو سکتا ہے۔ میرے فارمر بھائی تو سردیوں میں بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جانور کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دینا، یا گرمیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کا ٹمپریچر گرم ہوتا ہے اور جانور کو فوراً ٹھنڈے پانی میں نہلا دینا، جس سے جانور سرد گرم ہو جاتا ہے اور نمونیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہے اس ویڈیو کا۔ نمونیا کی میں آپ کو 9 نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جانور میں یہ 3 سے زائد یا 3 نشانیاں موجود ہیں، جو میں آپ کو اب 9 نشانیاں بتاؤں گا، اگر وہ نشانیاں آپ کے جانور میں موجود ہیں تو سمجھیں آپ کے جانور میں نمونیا کی چانسز بڑھ رہے ہیں، آپ کے جانور کو نمونیا ہو رہا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے جی جانور کی سانس کا تیز چلنا۔ جب پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوتی ہے اور سانس دب جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی جانور کی سانس کی آمد و رفت تیز ہوتی ہے، جانور جلدی جلدی سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جی ناک سے پانی بہنا۔ بعض اوقات جو جانور نمونیا میں مبتلا ہوتا ہے اس جانور کی ناک سے میوکس بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگتا ہے، میوکس، یا تو کئی جانوروں کے ناک سے پانی زیادہ تعداد میں بہنے لگتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے ہلکے گاڑے سے۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا جا چکا ہے نمونیا میں کہ جانور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلکی ہلکی کھانسی کرتا ہے، یہ بھی نمونیا کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمونیا میں جانور کو بخار بھی ہو سکتا ہے، جانور کا جسم گرم ہو سکتا ہے، باڈی ٹمپریچر اپ ہو سکتا ہے،
یہ بھی نمونیا کی علامات ہیں. نمونیا میں اکثر اوقات جانور کو بخار ہو جاتا ہے. جانور کا کھانا پینا بالکل چھوڑ دینا، جانور کھانا پینا بالکل کم کر دیتا ہے. اور جو پہلے میں نے اوپر بات کی ہے کہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ تقریباً 20-25% دودھ کی شرح کم کر دیتے ہیں. اور جو جانور دن میں مثال کے طور پر 15 کلو بھوسا یا توڑی کھاتا ہے تو وہ یکدم 6-7 کلو پر آ جائے گا، مطلب کہ آدھے سے بھی زیادہ ڈاؤن کر جائے گا اپنی خوراک. جو جانور نمونیا میں مبتلا ہوتا ہے وہ جانور اکثر اوقات بیٹھا رہتا ہے زیادہ دیر. اس سے اگر آپ اٹھا بھی دیں تو وہ 1-2 منٹ کھڑا رہے گا، پھر دوبارہ بیٹھ جائے گا، مطلب کہ سست ہو جاتا ہے بہت. بعض اوقات جانور کی آنکھیں باہر نکل جاتی ہیں، چہرہ مرجھا سا جاتا ہے اور جانور بے چینی محسوس کرتا ہے. وہی اوپر والی بات جو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ اگر آپ کے جانور میں یہ 9 میں سے 3 نشانیاں موجود ہیں یا 3 سے زیادہ نشانیاں موجود ہیں تو جی سستی یا ڈیلے مت کریں، بلکہ کسی قریبی ویٹرنری ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے جانور کی بر وقت ٹریٹمنٹ کر سکے. میرے بھائیوں آگے بات کرتے ہیں نمونیا کے علاج کی. تو یہاں پر روکنا چاہوں گا، نمونیا کا علاج 2 حصوں میں ہوتا ہے. آدھا علاج جو جانور کا مالک ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے، اور آدھا علاج جو ہے وہ جی ہمارے ڈاکٹر بھائی کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلے بات کرتے ہیں کہ مالک کا کون کون سا کام ہے، مالک نے کیسے علاج کرنا ہے. مالک کا جو سب سے پہلے کام ہے وہ ہے جی جس جگہ پر جانور کو باندھے اس جگہ پر سیدھی ٹھنڈی ہوا جانور کو نہ لگے. ہوا سے جانور کو، ٹھنڈی ہوا سے جانور کو بچانا چاہیے. اور جس جگہ پر جانور باندھی ہوئی ہیں وہ شیڈ ہے، وہ بڑا ہے، وہ جگہ جانور کے نیچے جو ہے وہ گیلی نہ ہو، زمین خشک ہونی چاہیے. باقی جانور کے نیچے کوئی توڑی وغیرہ، خشک بھوسا وغیرہ لازمی بچھانا چاہیے تاکہ جانور کمفرٹیبل خود کو محسوس کر سکے. جانور کو پانی پلا رہا ہے وہ پانی نیم گرم ہونا چاہیے. ٹھنڈا پانی تو نمونیا والے جانور کو بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ احتیاط لازمی ہے. نمونیا والے جانور مالک جانور کو خوراک دے رہا ہے وہ کوشش کرے کہ خوراک ہلکی ہونی چاہیے. جیسے توڑا وغیرہ، بھوسا وغیرہ دے رہا ہے تو وہ کم مقدار میں دے، اور جانور کو دانا ونڈا وغیرہ تو میں تو کہتا ہوں بالکل نہ ڈالے. اور جانور میں ساتھ کیلشیم پاؤڈر جیسے بی کمپلیکس ہو گیا، وٹامن ہو گیا، تو وہ کیلشیم پاؤڈر لازمی اپنے جانور کو استعمال کرے تاکہ جانور کی قوت مدافعت برقرار رہے، وہ اپنی قوت مدافعت قائم رکھ سکے. آگے بات کرتے ہیں جی انگریزی ٹریٹمنٹ کی کہ ڈاکٹر نے کون سا آ کر علاج کرنا ہے. تو بھائیوں اینٹی بائیوٹک کے طور پر جانور میں آپ آکسی ٹیٹرا سائیکلین اور ٹیلومائسین استعمال کر سکتے ہیں 5 سے 7 دن. یہ بہت اچھی اینٹی بائیوٹک ہیں اور نمونیا کو یکدم روک لیتی ہیں. اور بخار، درد، سوجن اور تھکاوٹ میں آپ جانور کو میلوکسی کیم یا فلونکسن وغیرہ استعمال کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جانور تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اور درد وغیرہ سے جانور کو آرام آ جائے. جانور کو ملٹی وٹامن یوز کرائیں، جیسے وٹامن اے وٹال والے انجیکشن ملتے ہیں یا بہت اچھی اچھی کمپنیوں کے ملٹی وٹامن مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو آپ وہ انجیکشن لے کر 3 سے 4 دن لازمی اپنے جانوروں میں یوز کریں تاکہ اپنا جانور قوت مدافعت اپنی جگہ پر قائم رکھ سکے. اور دوسری بات ہے، بہت اہم بات، کہ جانور کو جو بھی آپ نے انجیکشن ڈوز دینی ہے وہ جانور کے ویٹ کے حساب سے ہونی چاہیے. اگر آپ کو ڈوز کا اندازہ نہیں ہے تو خود سے تجربے مت کریں، کسی ویٹنری ڈاکٹر سے لازمی رجوع کر لیں. اس میں پوچھنے میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ بہتر اور اچھی طریقے سے گائیڈ کرے گا. اور بے شک آپ خود انجیکشن وغیرہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جانور جلد از جلد نمونیا سے کور ہو جائے گا. اور آگے بات کرتے ہیں کہ اسے بچاؤ. تو کچھ فارم پر، کچھ باڑوں پر، کچھ شیڈ میں جہاں پر سارا کام ایک صحیح سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے وہاں پر تو نمونیا جانور میں ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. سسٹم سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر جانور کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. جانور کے جو باڑے ہیں انہیں ہر روز ایک مرتبہ صاف کیا جاتا ہے. جس جگہ پر باندھے ہوتے ہیں یا جس جگہ پر وہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں وہ جو نیچے زمین وغیرہ ہوتی ہے وہ بالکل خشک ہوتی ہے، گیلی وغیرہ نہیں ہوتی.
اور جانور خود کو وہاں پر کمفرٹیبل اور آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ سردیوں کی رات میں جانور کو ٹھنڈ سے بچایا جاتا ہے، ٹھنڈ سے بچانے کا مناسب انتظام ہوتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے دودھیل جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کو تو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بچانا چاہیے، تھوڑا سا احتیاط کریں اس بارے میں بھی کہ جانور کو ٹائم پر ویکسینیشن مکمل کروایا کریں، اس بارے میں سستی مت کیا کریں۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ کچھ ہیں مسٹیک جو ہمارے فارمر بھائی اکثر اوقات پتہ ہونے کے باوجود بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ مسٹیک ہم نہ کریں نا تو ہمارے جانوروں کو کوئی مسئلہ بنے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور جب ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں تو بعد میں ہمیں بھاری نقصان سے بھگتنا پڑتا ہے، اور نقصان بھی اپنا ہوتا ہے، کسی اور کا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جی مسٹیک کون کون سی ہیں، میں آپ کو وہ دو چار مسٹیک بتا دیتا ہوں جو ہمارے اکثر فارمر بھائی کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کرتے ہیں۔ آج کل کے موسم میں گائے کا ٹمپریچر نارمل چل رہا ہے، گائے آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، بالکل ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہے، اور ٹمپریچر نارمل ہونے کے باوجود جانور کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دینا سردیوں میں، یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ بے زبان ہے، جانور ہے، بول نہیں سکتا، اس کے اوپر ظلم تو نہ کریں۔ تو جانور کو ٹھنڈے پانی سے مت نہلائیں سردیوں میں، خاص کر آج کل ٹھنڈی ہوا بہت چل رہی ہے، تو جانور کو ٹھنڈی ہوا سے بھی لازمی بچائیں، ٹھنڈی ہوا میں اپنے جانوروں کو باہر نہ باندھیں۔ اور آگے بات کرتے ہیں جی دودھیل جانوروں کی۔ ٹھیک ہے ان سے دودھ آپ نکالیں کیونکہ وہ آپ نے رکھی ہوئی جیسے مطلب کے لیے ہیں، لیکن یار خدارا ان کی ساتھ خوراک پر بھی توجہ دیں، ان کی کیلشیم، وٹامن اور منرل وغیرہ کی یہ تو کمی ساز پوری کرتے رہیں۔ ہم جانور سے بس دودھ وغیرہ نکالتے رہتے ہیں، اور جب اس کی ہڈیوں سے طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر ہم جا کر اسے کنڈم کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم جانور کے ساتھ ساتھ اسے کیلشیم، وٹامن، منرل کا استعمال کرائیں گے تو ہمارا وہی جانور بالکل صحت مند، تندرست اور توانا رہے گا۔ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں مسٹیک نہ کیا کریں۔ اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی یہ باتیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ آپ نقصان سے بچے رہیں گے۔ بات کرتے ہیں جی ہمارے جو چھوٹے بچڑے بچڑیاں ہیں ان کو ونڈا تو ہم دیتے ہیں، لیکن ونڈا کسی اچھی کمپنی کا نہیں استعمال کراتے، وہ برائے نام سے ونڈا استعمال کراتے رہتے ہیں اور بعد میں گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جانور نے گروتھ وغیرہ نہیں کی، یا ہمارے جانور میں یہ بیماریاں آ گئی ہیں۔ او بھائی آپ تھوڑے سے احتیاط تو کریں، آپ اپنے جانوروں میں کچھ محنت تو کریں، ان کے اوپر کچھ لگائیں تو صحیح۔ تو جی ونڈا کسی اچھی کمپنی کا استعمال وغیرہ کیا کریں۔ تو اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے آپ بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور میں نمونیا نہیں ہوگا، آپ کا جانور صحت مند رہے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے نمونیا کے بارے میں۔ امید ہے نمونیا کے بارے میں جتنے بھی ڈاؤٹ تھے آپ کے مائنڈ میں وہ تمام کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو جی اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ جانوروں میں بخار، گائے بھینسوں میں بخار اور پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میرے اس چینل ڈیرہ بزمیدہ کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ بنڈل آف تھینکس، اللہ حافظ۔